کہا کہ اے چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، کہ داخل ہو جاؤ اپنے بلوں کے اندر. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر جو اس وادی سے گزر رہا ہے تمہیں کچل دے، اور اس حال میں تمہیں کچل دے کہ وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو. ایک اللہ کی اتنی چھوٹی مخلوق چونٹی، اللہ نے اس کی مثال، اس کا واقعہ اس کتاب کے اندر، اس سورہ کی آیت نمبر 18 کے اندر درج کر کے بیان فرمایا کہ چونٹی کا یہ بیان کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں، یہ لاشعوری میں تمہیں کچل دیں گے اور ان کا لشکر بھی تمہیں کچل دے گا، یہاں تک کہ انہیں خبر بھی نہیں ہو پائے گی. لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم دیا تھا کہ وہ جانوروں کی، پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے. تو جب چونٹی کے منہ سے یہ بات سنی کہ تمام چونٹیوں کو ایک چونٹی نصیحت کر رہی ہے، تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو مسکرانے لگے سلیمان علیہ السلام اس بات کو سننے کے بعد. اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. کہنے لگے اللہ مجھے تو توفیق دے جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پہ کیے، کہ میں ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں جس سے تو خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک یعنی صالحین جو اللہ تیرے بندے ہیں ان بندوں کے ساتھ تو مجھے مالک داخل فرما. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام النمل ہے. اللہ رب کائنات نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دی ہیں کہ ایک اللہ کی مخلوق، اس کی بات سنو، اور ایک اشرف المخلوقات کی آپ بات سنو. قرآن میں جس چونٹی کو اللہ نے عقل نہیں دی، جس کا حساب نہیں ہونا، وہ چونٹی کہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں. اور یہاں 5 اور 6 فٹ کا انسان، اشرف المخلوقات، جسے اللہ نے اشرف بنایا، ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، اس کے بعد اللہ کی تمام ہدایات موجود ہیں. اس کا عقیدہ ہے کہ آج انبیاء علیہ السلام عالم الغیب ہیں، غیب کی خبر رکھنے والے اور تمام حالات سے واقف ہیں. یہاں اللہ کی معمولی ایک مخلوق چونٹی، اس کا عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، یہ لاشعوری کے اندر کچل دیں گے تمہیں. تو تمام چونٹیوں کو یہ حکم دیا ایک چونٹی نے. اللہ رب کائنات نے ان آیات کے اندر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر اس کائنات کے اندر لگائی کہ یہ انسان غور و فکر کرے، اپنے خالق، اپنے مالک کو جاننے اور پہچاننے کے لیے، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے اللہ نے اس کائنات میں بڑی بڑی نشانیاں لگائیں اور کہا کہ غور و فکر کرو ان نشانیوں کے اوپر. فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا کہ بتاؤ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے. اور وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے جس نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا. اتنی بڑی زمین دیکھتے ہو، اس کا رب کون ہے، اس کا خالق کون ہے. یہ 7 آسمان، اس کا خالق، اس کا مالک کون ہے. آسمان سے پانی کا برسانے والا کون ہے. اور فَأَنبَتْنَ بِهِ حَدَائِقَ ذَهْبَ بَهْجَةً، پھر اس سے اللہ نے بڑے سرسبز باغوں کو اگایا. اللہ کی یہ اتنی بڑی نعمت پانی،
جو آسمان سے زمین کے اوپر گرتا ہے اور انسانوں کے فائدے کے لیے یہ زمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے انسانوں کے فائدے کے لیے اس کے اندر سے اناج نکالتی ہے، غذا نکالتی ہے، اس کے لیے رزق اللہ نے فراہم کیا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارا یہ کام نہیں تھا کہ تم ان زمین کے سینے کو چیرتے، ایک معمولی سا بیج جو کتنی طاقتوں سے زمین کے نیچے لڑتا ہے، اس کے بعد زمین کا سینہ چیرتے ہوئے ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس پودے سے اللہ درخت کو بناتا ہے، اس میں بے شمار مختلف قسم کے اقسام کے پھل اور فروٹ اور انسان کے کھانے کے لیے سبزیاں اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام نہ تھا، انسانوں میں کسی کا کام نہیں تھا، یہ اللہ کی مخلوق میں کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ جتنے فرشتے ہیں سب کو جمع کر لیا جائے، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے، اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے سچے اولیاء اللہ ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے، تو یہ ایک دانے کو پھاڑ کے اس کے اندر سے ایک پودا نہیں نکال سکتے۔ قرآن انہی سے تو مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیات کے اولین مخاطب کون ہیں؟ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کے ماننے والے، یعنی نبی علیہ السلام کے اصحاب، صحابہ کرام، ان کے ذریعے پھر یہ باتیں ہم تک پہنچی، تو پھر ہم بھی اس کے مخاطب ہیں۔ قرآن کہتا ہے کس کا کام تھا یہ کہ زمین کو چیر دے، اس کے نیچے سے انسان کے فائدے کے لیے یہ نباتات کو نکالے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم تو پڑھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ الہ کی تشریح ہے یہاں پہ کہ لا الہ الا اللہ، یہ الہ ہے کون؟ الہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ معبود کہتے کسے ہیں؟ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ الہ ہے کیا؟ تو اللہ نے ان 5 آیات کے اندر اپنے الہ ہونے کا بتایا کہ الہ ہونے کی صفات کیا ہوتی ہیں، اس کے اندر خوبیاں کیا ہوتی ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے، اور جو کام اللہ کر سکتا ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو آسمان کو بنا سکے، جو زمین کو بچھا سکے، جو آسمان سے پانی برسا سکے اور انسانوں کے فائدے کے لیے یہ بہترین نباتات اور یہ جمادات اور انسان کے فائدے کے لیے زمین سے رزق کا انتظام کر سکے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کہہ رہا تمہارا کام تو یہ نہیں تھا کہ تم یہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں نکال دیتے اس زمین سے، تمہارا کام نہیں تھا۔ تو اللہ کے سوا کون ایسا الہ ہے جو یہ کام کرنے پر قادر ہے، جو قدرت رکھتا ہو اس بات کی؟ بل ہم قوم یعدلون، قرآن کہتا ہے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہرگز یہ لوگ سیدھی راہ سے الگ ہو رہے ہیں، یہ سیدھے راستے پہ آنا نہیں چاہتے۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں لگائی ہیں، ان کے وجود میں اتنی بڑی بڑی نشانیاں لگی ہیں، کسی اور کی یہ قدرت نہیں ہے۔ آنکھ کا بنانا، کان کا بنانا، ناک کا بنانا، ہمارے منہ کے اندر 32 دانت کا بنانا، ہمارے بولنے کی صلاحیت، ہمارے اٹھنے کی صلاحیت، ہمارے بیٹھنے کی صلاحیت، ہماری پکڑنے کی صلاحیت، یہ کانوں کی سماعت، یہ آنکھوں کی بصارت، یہ دل اور دماغ کا سوچنا اور سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہمارے وجود کے اوپر لگی ہیں اور کائنات میں بھری ہوئی ہیں یہ نشانیاں اللہ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا الہ نہیں ہے جو ان کاموں کو کر سکے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں، الگ ہو رہے ہیں سیدھے راستے سے۔ پڑھ تو رہے ہیں صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے سیدھا راستہ ملے گا ہمیں؟ مسلک اور فرقوں میں ہمیں سیدھا راستہ ملے گا؟ یا دین اسلام میں ہمیں سیدھا راستہ ملے گا؟ ہمیں قرآن میں سیدھا راستہ ملے گا۔ یہ قرآن تو اسی لیے اللہ نے نازل کیا، یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے یہ قرآن اس طرف رہنمائی کرتا ہے تمہاری جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے ایسا جو یہ سارے کام کر سکتا ہو۔ فرمایا امن جعل الارض قرارا، وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار مقرر کیا؟ کون ہے وہ جس نے زمین کو بچھا کے اسے ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ اور وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ میں اللہ نے نہریں بنا دی۔ وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، اور کس نے دریاؤں کے اندر جو ہے ایک برزخ حائل کر دی کہ ایک کا پانی دوسرے کے پانی سے ملتا نہیں ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے یہ، ایک کھارا پانی
ایک ہی سمندر کا، دوسری طرف میٹھا پانی، اس کے اندر ایک برزخ اللہ نے حائل کری، ایک آڑ اللہ تعالیٰ نے بنائی، ایک اوٹ اللہ نے رکھ دی اس کے اندر کہ کھارا پانی میٹھے پانی سے نہیں ملتا اور میٹھا پانی کھارے پانی سے نہیں ملتا۔ تو یہ نظام کا چلانے والا کون ہے، یہ کرنے والا کون ہے کہ ایک سمندر کے اندر دو قسم کے پانی، ایک بالکل کڑوا ایک بالکل میٹھا، اور اس کے درمیان اللہ نے ایک برزخ، ایک رکاوٹ اللہ تعالیٰ نے حائل کری۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا یہ کون ہے جو اس اوٹ کو لگاتا اور اس کے بعد یہ سب کچھ جس نے بنایا الہ مع اللہ، تو اللہ کے سوا کون ہے الہ تمہارا جو یہ کام کر سکے، جو زمین کو قرار کی جگہ بنا سکے، اس کے اندر پھر نہریں اور بڑے بڑے سمندر بنا سکے، اس کے اندر اوٹ رکھ سکے، اور یہ سب کچھ بنانے کے بعد پھر اللہ سوال کرتا ہے انسانوں سے الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے تمہارا الہ جو یہ کام کر سکتا ہو، جس کے اندر یہ صفات ہوں۔ الہ کی صفات ہیں یہ، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، گھروں میں ہم نے پڑھ لیا کلمہ، یہ ہم کلمے کو جانتے بھی ہیں، شہادت والے کلمے کو بھی جانتے ہیں اور بغیر شہادت والے کلمے کو بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم نے گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا الہ کو کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے الہ کو تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے الہ کے اندر صفات کیا ہوتی ہیں، اللہ کی خوبیاں کیا ہیں۔ مسجد کے ممبر سے مولوی صاحب اور بڑے مفتی، بڑا عالم، وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور بزرگوں اور باباؤں کے اوپر ختم کرتا ہے اللہ کی باتیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی شان، اللہ کی محبت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی صفات، اللہ کا حق، اللہ کے حقوق، یہ تو بیان ہی نہیں کیے جاتے لوگوں کے سامنے، اس کی تو وضاحت ہی نہیں کی جاتی کہ الہ کی تشریح کیا ہے۔ بتائیں الہ کی تشریح کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے الہ کی تشریح کیا ہے۔ 5 آیات قرآن میں، مختلف آیات بھی ہیں اس کی، پورا قرآن اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید سے بھرا ہوا ہے، لیکن قرآن سورہ نمل کی یہ 5 آیات 20ویں پارے کی ابتدا اور 5 آیات 60، 61، 62، 63، 64، یہ 5 آیات جو ہیں یہ الہ کی تشریح بیان کرتی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ بتاؤ اللہ کے سوا الہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، ہرگز نہیں بلکہ اکثر لوگ علم رکھنے والے نہیں، اکثر علم ہی نہیں رکھتے ان باتوں کا۔ قرآن کہتا ہے اکثریت کے پاس علم نہیں ہے ان باتوں کا، لا علم ہے اکثریت، جانتی نہیں ہے ان باتوں کو، الہ کی تشریحات کو نہیں جانتی اکثریت، صرف پڑھتی ہے، وراثت میں ملا ہے یہ کلمہ، ہمیں گھر کے اندر ملا ہے ہمیں کلمہ، ہمیں کیا پتہ الہ کی تشریح کیا ہے، اللہ اور معبود کسے کہتے ہیں اور اس کی شان کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے۔ قرآن سورہ رحمان میں کہتا ہے وہ تو ہر روز ایک نئی شان کے اندر ہے، اللہ تو ہر روز ایک نئی شان میں ہے، اس کی شان کا کیا مقابلہ، اس کے الہ ہونے کا کیا کہنا، اس کی طاقت، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ انسان تو اسباب کا محتاج، اللہ اسباب کا محتاج نہیں، جہاں سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اللہ شروع ہوتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، انسان کے پاس کوئی سبب نہ ہو، کوئی اسباب نہ ہو، تو وہاں سے اللہ کی شان، اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے، اور اللہ سارے اسباب ان سب کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے اور بغیر اسباب کے اپنی شان دکھانے، اپنی قدرت دکھانے پہ اللہ قادر ہے۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی التجا کو، دعا کو سنتا ہے، اذا دعا ویکشف السوء، اور جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس کو تکلیف میں پکارتا ہے اور اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ کون ہے جو بے قرار کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ جب انسان بیمار ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے، کون ہے اس بے قرار کی پکار کو سننے والا؟ تکلیف میں انسان اللہ کو پکارتا ہے، کسی قسم کی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، یہ انسان کو معاشی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے، اور انسان کو کئی بیماریاں لاحق ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں اور تکلیفیں ہو سکتی ہیں، اولاد کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، نوکری کی طرف سے۔ قرآن کہتا ہے کون ہے جو بے قراری میں، مجبوری میں، پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے ایسا کہ جو تکلیف اور پریشانی میں سنتا ہو؟ آج تو یہ ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ بڑا غوث العظم ہے، سب سے بڑا فریاد کا سننے والا، غوث سننے والا،
اعظم سب سے بڑا فریاد کا سننے والا عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ پریشانی لاحق ہے، جتنی بڑی پریشانی ہو عبد القادر جیلانی ہیں غوث العظم، سب سے بڑے فریادوں کے سننے والے، تکلیف میں سننے والے، پریشانیوں میں سننے والے۔ علی رضی اللہ عنہ ہیں وفات کے بعد مشکل کشائی کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدینے میں جھولیاں بھر کے دینے والے، اولاد دینے والے، بگڑیاں بنانے والے، اور معین الدین چشتی اجمیر غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کو نوازنے والے، اور مام بری سرکار بری پنڈی والے، یہ قسمتوں کے بنانے والے، قسمتوں کا کھڑا کرنے والے، کھوٹی قسمت یہ بنا دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ آج اس امت کے اندر دیا ہے، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر آپ جگہ جگہ سنیں گے جھوٹی کرامات، جھوٹے واقعات، کہ غوث العظم کے جھوٹے واقعات سنا کے آج لوگوں کو مرغوب کیا جائے گا کہ دیکھیں کتنے پہنچے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ کیا شان ہے ان کی، کیا شان ہے ان کی۔ ایک کتاب ہے غوث اعظم کی کرامات، دعوت اسلامی کی طرف سے یہ شائع ہوئی ہے، آپ آسانی کے ساتھ اسے نیٹ سے بھی لے سکتے ہیں، وہاں جا کے بھی لے سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو خریدیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کتاب کو، کہ جب اس طرح کی بات کتابوں کے اندر لکھی جائے گی تو اللہ رب کائنات کا مرتبہ مقام تو رہ ہی نہیں جاتا کچھ، کہ جو ان کی شان اس کتاب کے اندر لکھی گئی ہے، جو شان لکھی گئی ہے اس کتاب میں ان کی، کہ نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ یہ پیدا ہونے سے پہلے یہ رحم میں تھے اپنی ماں کے، تو وہاں پر اپنی ماں کے پیٹ میں جب انہیں چھینک آتی تھی تو لکھتے ہیں اس کے اندر کہ الحمدللہ پڑھتے تھے، اور جواب بھی دیتے تھے یرحمک اللہ کا، ماں کے پیٹ کے اندر چھینک بھی مارتے تھے اور الحمدللہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب دنیا کے اندر آئے، پہلے رمضان انہوں نے لکھا کہ پہلے رمضان کو یہ اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ جس دن یہ پیدا ہوئے تو اس دن 1100 بچے پیدا ہوئے اسی شہر کے اندر، اور 1100 کے 1100 لڑکے پیدا ہوئے اس دن۔ اور رمضان میں جس دن یہ پیدا ہوئے، کہتے ہیں کہ اس دن یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، یہ صوم رکھا کرتے تھے، اور پورے رمضان انہوں نے صوم رکھا۔ 5 سال کی عمر کے اندر حافظ قرآن تھے، 18 پارے تو انہیں ماں کے پیٹ کے اندر حفظ ہو گئے تھے۔ یہ کرامت لکھی گئی ہے۔ یہ جھوٹی باتیں ان کے ساتھ منسوب کر کے ان کی جھوٹی بزرگی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا تو کسی صحابی کے بارے میں بھی آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیں کہ ماں کی پیٹ میں الحمدللہ کہتے تھے، پیدا ہونے کے بعد زبان پہ اللہ اللہ کی پکار ہو۔ کسی ایک ولی کی آپ مثال دیں احادیث سے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے سچے ولی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے سچے ولی، عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے سچے ولی، علی رضی اللہ عنہ اللہ کے سچے ولی۔ قرآن شہادت دیتا ہے ان کے ولی ہونے کی، اور اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ قرآن تو کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا، یہ مجھ سے راضی ہو چکے، اور یہاں ان کے بارے میں احادیث میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملتی، کوئی کرامات آپ کو ثابت نہیں ہوتی، کوئی بزرگی کوئی شرافت ایسی ثابت نہیں ہوتی۔ ان کی تو بالکل سچی شانیں ہیں، وہ تو زخم کھانے والے، محنت مزدوری کرنے والے، ان کو پسینہ آتا تھا، نبی علیہ السلام کہتے تھے جمعہ والے دن غسل کر کے آؤ، تمہاری بو کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہوتا ہو۔ یہ حالت تھی اللہ کے سچے اولیاء اللہ کی۔ اور یہاں عبد القادر جیلانی کیا حیثیت ہے ان کی صحابہ کرام کے مقابلے میں؟ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ سارے صوفی گزرے ہیں اور جھوٹی کرامات ثابت کر کے انسانوں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انسان کیوں خوف نہ کھائیں پھر ان سے؟ کیوں ان کے دن نہ منائیں؟ پھر کیوں ان کے دن نہ منائیں؟ ان کے بارے میں اسی کتاب غوث اعظم کی کرامات، اس میں لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو ان کے پاس دے کے چلی گئی کہ یہ آپ کی شاگردی میں رہے گا، اسے آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو وہ اس بچے کو جو کی روٹی کھلاتے تھے اور خود مرغی کھا رہے تھے۔ تو ایک دن اس کی والدہ آ گئی بچے کی، اس نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں اور میرے بچے کو جو کی روٹی کھلاتے ہیں آپ؟ تو عبد القادر جیلانی
انہوں نے وہ جو مرغی کی ہڈیاں تھیں اس کو دیکھا اور ہاتھ رکھا، اور کم بے اذنی عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ کہ اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا اور وہ مرغی زندہ ہو گئی، اور کہا ابھی تمہارے بچے کو بڑا ٹائم لگے گا یہ سب چیزیں کھانے کے اندر، پہلے اس جگہ پہ پہنچ جائے، یعنی کمالات اس کے یہ ہو جائیں، اس کے بعد پھر مرغی کھانا شروع کر دے گا۔ یہ جھوٹے واقعات کہ مرغی کو زندہ کر دینا، کتے کو صاحب کمال بنا دینا، 1400 سال پرانی برات کی کشتی کو سمندر سے زندہ نکال دینا، اور سارے مردوں کو زندہ کر دینا، روحوں کا تھیلا چھین لینا، نہ جانے کتنے واقعات آپ کو کتابوں کے اندر ملیں گے، جھوٹی کرامات ثابت کی ہیں ان سے، اور مرتبہ اور مقام بتانے کے لیے اس امت کو کہ دیکھیں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یہ، جب ہی ہم انہیں کہتے ہیں غوث العظم، سب سے بڑا فریاد سننے والا۔ غوث العظم کبھی پیدا ہوتا ہے؟ اللہ غوث العظم ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ غوث العظم بھی کبھی پیدا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فریاد سننے والا پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فریاد سننے والا کہاں چلا گیا آج؟ کہتے ہیں جی وفات پا گیا، وفات پا گیا۔ غوث العظم کی بھی وفات ہوتی ہے، مشکل کشا کی بھی کبھی وفات ہوتی ہے، مشکل کشا بھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، اس کی صفت ہے، وہ کبھی پیدا نہیں ہوتا، اسے کبھی موت نہیں۔ غوث العظم پیدا ہوا، غوث العظم، غوث العظم وفات ہو گئی غوث العظم کی، غوث العظم کبھی وفات نہیں پاتا، غوث العظم کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وفات شدہ انسان کی صفت ہی نہیں ہے، یہ صفت اللہ رب کائنات کی ہے۔ سب سے بڑا فریادوں کا سننے والا وہ اللہ ہے۔ انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ 11ویں ان کے نام سے جو منسوب ہے وہ اسی لیے منسوب ہے کہ یہ 11 تاریخ کو یہ کھانا پکایا کرتے تھے اور بچوں کو کھلایا کرتے تھے، اور اس کا ایصال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے، اور اسی سے یہ منسوب کیا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے ماننے والوں نے 11 تاریخ کو پھر پکوان بنانا شروع کیے، اور اس کے بعد اس کا ایصال عبد القادر جیلانی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایصال کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے ہم یہ 11ویں کرتے ہیں، یہ 11ویں کی دلیل ہے ان کے پاس، نہ اللہ کی کتاب نے بیان کی، نہ اس کے آخری سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہ واقعہ تو بہت بعد کا ہے، ان کی پیدائش بھی صحابہ کے اور تابعین اور تبع تابعین کے بہت بعد کی ان کی پیدائش آتی ہے۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ اس امت کو دیا گیا، اور ان کے بارے میں یہ جھوٹے واقعات گھڑ کے ان کی شان کو، ان کے مرتبے کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا کہ دیکھو کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے نام کا نعرہ لگاؤ، تم نعرہ غوثیہ لگاؤ تم، یا غوث مدد کی جو پکارے آج اس امت کے اندر رائج ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ، ان کی شان کا کیا کہنا، ان کے مقام کا کیا کہنا، ان کے مرتبے کا کیا کہنا۔ جب اس طرح کی باتیں جھوٹی ان سے منسوب کی جائیں گی تو یہ کچے اور کم عقیدہ لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں ایمان اور عقیدے کے بارے میں، جو گھر میں سنا، جو معاشرے میں دیکھا، جو مسجد میں جا کے سنا، بغیر تحقیق کے اپنی عقل کو استعمال کیے بغیر ان باتوں کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، اور ایمان لانے کے بعد وہ عقیدت، وہ محبت اختیار کی گئی جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، جو محبت اللہ سے اختیار کرنی چاہیے تھی، وہ محبت اختیار کر لی انہوں نے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو کبھی ایصال نہیں کیا نبی علیہ السلام کے لیے، کوئی قرآن خوانی نہیں کی نبی علیہ السلام کے لیے، کوئی بچوں کے لیے کھانا پکا کے تقسیم نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی صحابی نے نہیں کیا یہ کام۔ عبد القادر جیلانی نے یہ بدعات نکالی، اگر واقعی یہ کام انہوں نے کیا تو یہ تو بدعت ہے، پھر انہوں نے دین کے اندر نہیں نکالی کہ نبی علیہ السلام کے لیے ایصال شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ ایصال ثواب یہ تو اسلام کے اندر ملتا ہی نہیں ہے آپ کو، ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھانے والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان نیک کام کرے اور اس کو کسی اور سے منسوب کر دے گئے، مالک اس کا اجر اس کو دے؟ نہیں دے سکتا وہ اس کا اجر، دنیا کے اندر نہیں دے سکتا اپنا اجر کسی اور کو۔ ایک بیٹا اپنے والد کی طرف سے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ لے، سارے کہیں گے کہ دیوانہ اور پاگل آدمی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ والد تمہارے زندہ ہیں، بیمار ہوا تو کیا ہوا، بیٹھ کے نماز پڑھے گا، لیٹ کے نماز پڑھے گا، اشاروں سے نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا، زندگی میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے والد کی طرف سے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہوں اور اس کا اجر مالک میرے والد کو دے دے، میں نے اپنی بھی پڑھ لی، اب میں والد کی بھی پڑھ رہا ہوں۔ نہیں کر سکتا، دنیا کے اندر زندگی میں نہیں کر سکتا یہ کام، ابھی تو والد زندہ ہے۔ اور والد کے وفات کے بعد کوئی کہے کہ میں اس کا ایصال کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کے
نام سے منسوب کر کے کہ میں نبی علیہ السلام کا ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، پھر عبد القادر جیلانی کا ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے ماں باپ کا بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ تو اس امت کے اندر رائج جو عقیدہ ہے، یہ تو مولوی اور پیروں کا طریقہ ہے. اسلام نے یہ طریقہ نہیں دیا، صحابہ کرام نے یہ طریقہ نہیں دیا، نہ نبی علیہ السلام سے انہیں ملا تھا، نہ انہوں نے اس کو رائج کیا کبھی. آپ کو صحابہ کرام کی زندگانیوں میں نہیں ملے گا یہ. حالانکہ نبی علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، بیٹوں کی وفات ہوئی، صحابہ کرام کی وفات ہوئی، شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا قرآن خوانی کا تصور، ایصال ثواب کا تصور. نبی علیہ السلام خود نیک کام کریں اور کہیں فلاں صحابی کے ساتھ یہ منسوب کر دو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو احادیث کی کسی کتاب کے اندر. یہ جھوٹے واقعات انہوں نے منسوب کیے. قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، اذا دعا، جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو وہ دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون ہے جو تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بناتا ہے. الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کون ہے الہ تمہارا جو تمہاری پکار کو سنتا ہو، جو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہو، جو تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہو، جو تمہارا واقعی سچا غوث العظم ہو اس زمین کے اوپر، ہر وقت، ہر جگہ، ہر زبان میں انفرادی، اجتماعی تمہاری پکار کو سن رہا ہو. کون ہے وہ ایسا؟ تو الہ مع اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی ایسا الہ نہیں ہے. کون ہے ایسا الہ؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم قرآن کہتا ہے غور و فکر کرتے ہو. وہاں کیا کہا تھا؟ اکثریت لا علم ہے، اکثریت نہیں جانتی. یہاں کیا کہا قرآن نے؟ قلیلا ما تذکرون، بڑے کم لوگ ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں. تم بہت کم غور و فکر کرنے والے لوگ ہو. قرآن تو یہ ہمیں کہتا ہے کہ تم غور و فکر ہی نہیں کرتے. تم نے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق، اختیارات، اس کے علم میں، اس کے تصرفات میں تم نے اللہ کے بندوں کو ند بنا دیا، شریک بنا دیا، اور اللہ کی صفات کے اوپر ڈاکہ مارا. تم نے ڈاکہ مار کے تم نے یہ مرداؤں کو اللہ کی صفات دے دی کہ یہ داتا ہے، گنج بخش ہے، خزانے دیتا ہے یہ، اور دینے والا ہے یہ. وہاب، عربی میں کہتے ہیں دینے والے کو وہاب، اللہ کی صفت ہے یہ. 99 ناموں میں اللہ کا ایک نام ملے گا، الوہاب، دینے والا. اور فارسی میں داتا، دینے والا. اردو میں ہم کہتے ہیں دینے والا، دینے والا. یہ اللہ کی صفت ہے. یہ اللہ کے حقوق، اللہ کی صفات کے اوپر ڈاکہ مارا گیا، اور اللہ کی صفات کو وہاں سے نکال کے مرداؤں اور لاشوں کے ساتھ یہ منسوب کیا گیا. دنیا کے اندر کون غوث العظم زندہ بنتا ہے؟ کوئی ایک دلیل آج کے معاشرے میں تو زیادہ ضرورت ہے ہمیں. پریشانی، بدحالی، بے روزگاری، بیماریاں آج کتنی ہیں. آپ کوئی زندہ انسان کو غوث العظم بنائیں؟ پیر تو بنایا ہے، زندہ پیر ہے، پہنچا ہوا بھی بہت ہے، کرامات بھی بہت دکھاتا ہے. زندگی میں کہے کوئی اسے غوث العظم ہے، زندگی میں کہے کوئی یہ مشکل کشائی کرتا ہے، زندگی میں کہے کوئی یہ غریبوں کو نوازتا ہے، زندگی میں کہے کوئی یہ قسمتیں بنانے والا ہے. یہ وفات کے بعد یہ القابات دیے جاتے ہیں جب کوئی دیکھ نہیں پاتا. زندگی کے اندر کوئی مشکل کشائی کر کے دکھائے، کوئی مردہ کو زندہ کر کے دکھائے مشکل کشائی. مری ہوئی مرغی کو زندہ کر کے دکھائے. اتنا بڑا پیر ہے، اتنا بڑا کلندر ہے، زندگی کے اندر کر کے دکھائے یہ سارے کرامات. انسان دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے ایمان لے کر آئیں گے، واقعی مانیں گے کہ بڑا پیر ہے یہ، بڑا پہنچا ہوا ہے یہ. زندگی کے اندر تو آپ کو کوئی ایسا بزرگ نہیں ملتا، کوئی ایسا بابا نہیں ملتا، کوئی کلندر نہیں ملتا. وفات کے بعد ان کا بڑا مزار بنایا جاتا ہے، وہاں پہ مجابر ہوتے ہیں، ان کے بڑی خوبصورت قسم کی عالی شان چادریں چڑھتی ہیں اور سنگا مرمر کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ان کے نام بڑے حروفوں کے اندر لکھے جاتے ہیں. اس کے بعد بتایا جاتا ہے ان کی کرامات کیا ہیں، ان کے نام سے بڑی کتابیں شائع کی جاتی ہیں کہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ تھے. یہ کام انہوں نے کیے ہیں کہ پورا انسانیت کی تاریخ میں آپ کو ایسے واقعات نہیں ملے، کیونکہ کسی نے دیکھا تو ہے نہیں. یہ مرغی کو زندہ کرنے کا واقعات کس نے دیکھا ہے؟ صدیوں پرانے واقعات ہیں یہ. اور اسی طرح آج کے جتنے بھی یہ وفات پائیں گے، آپ دیکھنا آج سے 100 سال بعد، 200 سال بعد یہ ان کے مزارات بنائے جائیں گے اور انہیں یہی القابات دیے جائیں گے، جی بڑا پہنچا ہوا تھا یہ، بڑے پہنچے ہوئے بابا تھے یہ، بڑی کرامات تھی ان کی، اور ان کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے، ان سے مدد مانگی جائے، ان کے نام پہ کھلایا جائے، ان کے نام پہ پلایا جائے. اللہ نے بڑے تصرفات انہیں دیے تھے، اللہ نے قدرت دی تھی انہیں، اللہ نے طاقت دی تھی انہیں. وفات کے بعد بھی دیکھیں مشکل کشائی کرنے کے اوپر قادر ہیں. یہ جھوٹے واقعات انسانوں کے ساتھ
وفات کے بعد منسوب کر کے ان کی کرامات جھوٹی بتائی گئی انسانوں کو، اور خوف دلایا گیا، ڈر بٹھایا گیا دلوں کے اندر۔ اتنا تو ہم اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، ہمیں تکلیف کا مقام ہے بڑا یہ، اور انسان کے دل جو ہے وہ ڈر جانے چاہیے۔ اتنا تو ہمارے دل میں اللہ کی قدر، اللہ کا وقار نہیں ہے، اتنا تو ہمیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے، جتنا ان مری ہوئی لاشوں اور بابوں کا ہمارے دل کے اندر خوف اور ڈر بٹھایا گیا کہ جی یہ دیکھیں ان کے مزار کے سامنے سے آپ گانے بجاتے ہوئے نہیں جا سکتے، پورے شہر کے اندر گانے بجاتے ہو، اللہ کی کھلی نافرمانی کرتا ہوا گھومتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے، لیکن مزار کے سامنے اس کا یہ جو گانے بجانے والا معاملہ ہے یہ بند ہو جاتا ہے۔ مزار پہ جا کے اس کے اندر ایک خوف طاری ہوتا ہے۔ یہ خوف تو اللہ سے رکھنا چاہیے تھا، یہ طاقت اللہ کے پاس تھی، یہ قدرت، یہ شان اللہ کے پاس تھی، جو چھین کے، جو ڈاکے مار کے ان بزرگوں کے ساتھ منسوب کر دی گئیں جھوٹی کہانیاں بنا کے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسا کوئی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، بڑے کم یہ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تم کو جنگل اور دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہو، یعنی خشکی اور تری میں تمہیں ہدایت دینے والا، یہ کون ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہو، جو تمہیں راستہ دکھاتا ہو، جو تمہیں راستے بنا کے نکال کے دیتا ہو، تکلیف میں، پریشانی میں کوئی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے کہ اللہ مجھے ہدایت چاہیے، یہ ہدایت کا دینے والا کون ہے؟ یہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہدایت کا دینے کا ذمہ تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دیا، کسی رسول کے پاس یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ جس کو چاہے رسول ہدایت دے دے، یہ اختیار تو اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی نہیں دیا۔ ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری۔ رسول کا کام کیا ہوتا تھا؟ پہنچا دو، نبی علیہ السلام آپ پہنچا دیں، جو حکم، جو وحی نبی علیہ السلام آپ کے اوپر کی جا رہی ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اللہ دیکھے گا ان کے اندر تڑپ کتنی ہے، ان کے اندر چاہت کتنی ہے، ان کی نیت کتنی ہے، ان کے اندر جستجو کتنی ہے، یہ کتنا اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ دیکھے گا۔ اور جس کے اندر یہ پیدا ہوگی، جو سچے خلوص کے ساتھ اللہ سے دین اسلام کی نیت کرے گا اور سچا اسلام مانگے گا، تو اللہ اسے یہ ہدایت دے گا، اللہ ہدایت دے گا۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کے سوا تمہیں اندھیروں میں اور روشنی کے اندر تمہیں ہدایت کا راستہ دیتا ہو، اور وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش کے برسنے سے پہلے ہواؤں کو چلانے والا ہے؟ کون ہے جو یہ ہواؤں کو چلاتا ہے؟ یہ ہوائیں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ اور بارش برستی کس کے حکم سے؟ اور بارش سے پہلے یہ رحمت بنا کے اللہ چلاتا ہے ان ہواؤں کو، خوشخبری دیتا ہے یہ ہواؤں کو چلا کے کہ دیکھو بارش برسنے والی ہے، بارش برسنے والی ہے۔ فرمایا الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کون ہے ہواؤں کو چلانے والا، بارش کا برسانے والا؟ اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بڑی بلند ہے۔ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کہہ رہا میری شان بڑی بلند ہے ان شریکوں سے جو تم نے اللہ کے ساتھ بنا دیے، ٹھہرا دیے، اللہ کہہ رہا میری شان اس سے بڑی بلند ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم میری زمین پہ کسی کو داتا بنا دو، دستگیر بنا دو، غوث بنا دو، غوث اعظم بنا دو، بگڑیاں بنانے والا بنا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری زمین پہ تم یا رسول مدد کا، یا غوث مدد کا، یا علی مدد کا تم نعرے لگانا شروع کر دو، اللہ کہہ رہا میری شان تو اس سے بڑی اونچی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری پاکی، میری کبریائی، میری طاقت میں ذرے برابر کمی ہونے والی نہیں ہے تمہارے اس کام سے، تمہارے ان عقائد سے، تمہارے اس ایمان سے، اللہ کہہ رہی میری شان میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تو تمہارا اپنا ایمان عقیدہ ہے جو تم نے مشرکانہ نعرے زمین کے اوپر لگا دیے، مشرکانہ عقائد تم نے بنا دیے، اور ان کے واسطے وسیلے کے شرک لگا کے تم نے اللہ کی بارگاہ میں تم نے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ کی صفات اسے دے کے اللہ کی صفات میں تم نے شریک بنا کے تم مشرک بن گئے۔ قرآن کہتا ہے میری شان تو اس سے بڑی اونچی ہے، بہت بالا تر شان ہے۔ اس زمین پہ جتنے انسان ہیں ان سب کے دل ایک انسان کی طرح ہو جائیں جو نافرمان ہیں، سارے نافرمان ہو جائیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی شان میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہونے والی۔ اس زمین پہ سارے نافرمان ہو جائیں، سارے مشرک اور کافر ہو جائیں، اللہ کہہ رہا ہے میری شان میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس زمین میں تمام انسانوں کے دل ایک انسان کی طرح ہو جائیں جو متقی پرہیزگار ہے، یعنی سارے ایماندار، سارے مومن ہو جائیں،
تقوی اختیار کریں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہو اللہ کی زمین پہ، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی شان میں، اس کی کبریائی میں ذرے کے برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی شان تو اتنی بلند، اتنی بالا ہے۔ تو فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تو بڑا پاک ہے، اس کی بزرگی کا کیا کہنا اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ہے جو ابتدا میں انسانوں کو یا خلقت کو پیدا کرتا ہے اور بار بار پیدا کرتا رہتا ہے، یعنی ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور کتنے انسان اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ کوئی بھی مخلوق آپ دیکھ لیں کہ وہ وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اس کی نسل کو کس طرح اس دنیا میں لا رہا ہوتا ہے۔ کتنے انسان وفات پاتے ہیں روزانہ، کتنے انسان اس دنیا میں، اور کتنے انسان اس دنیا میں آتے ہیں۔ فرمایا کون ہے جو پیدا کرتا ہے اور بار بار اس مخلوق کو پیدا کرتا رہتا ہے، اور کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو۔ الہ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی شریک ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو تو لاؤ پھر دلیل پیش کرو اللہ کی آیات سے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے۔ قرآن کہتا ہے دلیل مانگے نبی علیہ السلام ان سے، کہیں ان سے قل، نبی علیہ السلام کہیں ان سے کہ ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ الہ ہونے کی۔ یہ صفات اگر کسی کے اندر تم بیان کرتے ہو، نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے ان سے نبی علیہ السلام دلیل مانگیں ان کنتم صادقین، اگر واقعی یہ سچے ہیں۔ انہوں نے غوث الاعظم کے لقب دیے، یہ مشرکان مکہ کے عقیدے تھے سارے۔ وہ کہتے تھے بارش برسانے والا الہ کوئی اور ہے، اولاد دینے والا الہ کوئی اور ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا کوئی اور ہے، رزق کے اندر برکت دینے والا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، ہواؤں کا چلانے والا کوئی اور ہے۔ 360 معبود بیت اللہ کے اندر انہوں نے بنائے تھے، جس میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جیسے برگزیدہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام، ان کے بت انہوں نے بنائے تھے، اور کہا تھا یہ بڑے دینے والے ہیں۔ 360 الہ بنائے تھے انہوں نے۔ آج جس طرح پنجتن کا عقیدہ آپ کو ملے گا، پنجتن، یہ 5 الہ کا تصور آج انہوں نے بھی دیا ہے۔ یہ سارے الہ بنا کے اور صفات دے کے، اللہ تو کوئی نہیں کہتا، الہ تو کوئی نہیں کہتا، لیکن صفات الہ والی ہیں ساری، کام سارے الہ والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو نبی علیہ السلام آپ انہیں کہیں کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ آج ہماری بات بھی یہی ہے کہ اگر واقعی سچے ہو لاؤ دلیل پیش کرو، الہ ہونے کی دلیل پیش کرو۔ یہ 5 آیات تو الہ ہونے کی دلیل پیش کرتی ہیں، صفات پیش کرتی ہیں، اور یہ الہ کا جو صفات ہیں، جو قدرت، جو شان اللہ نے بیان کی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ ہمیں بتایا تو گیا کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ الہ کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ 20واں پارہ سورہ نمل کا 20واں پارہ، ابتدائی 5 آیات یہ الہ کے تصور کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن میں مختلف جگہ بھی الہ کا اللہ نے بیان کیا، صفات بیان کی، لیکن یہ 5 آیات ایک ساتھ اللہ نے بیان کی، اور اللہ نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ کے سوا کون الہ ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے تو لاؤ پھر دلیل پیش کرو، تو الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، الہ اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی قوت، اس کی شان، اس کا مرتبہ وہ بہت اعلیٰ ہے۔ وہ تعریفوں والا رب ہے، کوئی اس کی تعریف نہ کرے وہ الحمید ہے، تعریفوں والا رب ہے۔ اللہ رب کائنات سے اپنے لیے بھی دعا ہے اور تمام سننے والے بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے کہ مالک پاک پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں الہ کے تصور کو سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد اپنا ایمان عقیدہ بنانے کی، اور اس کے بعد اچھے انداز میں دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ اتوار کا انشاءاللہ زونل اجتماع مسجد توحید ناظم آباد نمبر 4 میں انشاءاللہ ہوگا، عصر تا مغرب ہوگا۔ حلقہ جاتی درس قرآن و حدیث انشاءاللہ آج بعد صلاۃ العشاء اسی مسجد کے اندر انشاءاللہ ہوگا۔